السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستوں اور بھائیوں، ایک اہم بات کی میں آپ حضرات کی خدمت میں تردید کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ فیس بک پر ایک چیز اچانک وہ ایک چوک سے آ گئی، تحقیقی غرض سے بہرحال، اور وہ چیز آنی نہیں چاہیے تھی، لیکن بہرحال مقصد یہ تھا کہ اس کی تحقیق ہو۔ وہ چیز آ گئی، اور اس کے لیے مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا سارا ہنگامہ کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ ہنگامے تو دو تین دن سے بہرحال جیسا کہ میرے سننے میں آیا، نیوز اور اخبارات اور نہ جانے یہ بھی میرے پاس کسی نے بھیجا تھا، وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے وہ سب چیزیں پھیل رہی ہیں، تو میرے دل کے اندر ایک ابال سا پیدا ہوا، ایک غصہ آیا کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے اپنے 2-3 اخوان کو بہرحال واٹس ایپ کے اوپر بھیجا، تو انہوں نے وہ اخبارات کی کٹنگ مجھے بھیجی کہ صاحب یہ وجوہات ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب ایسا نہیں ویسا نہیں، بہرحال بہت سارے فون آتے رہے۔ تو میں نے حقیقت کی تلاش کے لیے اب شیخ اصغر صاحب کو، مجھے جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ ہیں، میں نے یہ ہوا کہ میں نے ان سے رابطہ نہیں کر پایا، لیکن یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ چلو یہ خبریں تو عام ہی ہیں، اور فیس بک پہ بھی کسی نہ کسی کے ذریعے سے ہمیں اچھی نیوز یا اور مطمئن قابل اطمینان بخش نیوز ملے گی، اس لیے میں نے ایسا کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ استغفر اللہ یہ اتنا بڑا ایشو بن جائے گا کہ سارا ٹیکرا معراج ربانی کے سر توڑا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یہ چوک مجھ سے ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور میں اپنے ان تمام بھائیوں سے جو لوگ جن کو بہرحال تکلیف ہوئی ہے، ان سب کا میں شکرگزار ہوں۔ اور میں ایک بات بڑے محسوس کی کہ تقریباً اس نیوز پر تقریباً ہم نے پڑھے 54 کمنٹس تھے، جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے جتنے بھی اخوان ہیں اہل الحدیث، سبوں نے بہت اچھے تبصرے کیے، اچھے کمنٹس کیے، اچھی رائیں دیں، اور بہت پیاری رائے، میں ان کا مشکور ممنون ہوں۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ الحمدللہ جماعت کے ہمارے افراد عوامی سطح پر بیدار ہیں، اور کوئی بھی ان کے درمیان غلط فہمی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ 1-2 کمنٹس ایسے بھی تھے جس میں کوئی اطہر صاحب ہیں دہلوی، انہوں نے تو جناب علی معراج ربانی کے بجائے معراج رمانی اور داروغ جہنم اس کا حساب لے گا، اور جناب علی اس کے دل میں بغض ہے اور حسد ہے اور کینہ ہے اور کیا ہے، وہ تو جہنمی کافر سب کچھ مجھے بنا دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے ہے، بہرحال اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میں صرف فکر میں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، ہمارے دلوں کی بات اطہر صاحب آپ کو نہیں پتہ ہے، ہم اہل الحدیث ہیں، الحمدللہ ہم ایک منہج، ایک نبی، ایک رسول، ایک قرآن، ایک قبلے کے ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے درمیان اس طرح سے کوئی بغض اور حسد کی بیج ڈالنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ وہ پکڑا جائے گا، یہیں پکڑا جائے گا، اللہ اسے یہیں گرفت کرے گا اور عذاب دے گا اور اسے ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ الحمدللہ داروغ مالک جو ہے وہ تو مرنے کے بعد اور فیصلے کے بعد بات ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ یہیں سزائیں دے رہا ہے ایسے لوگوں کو جو اہل الحدیث کے خلاف اپنے دلوں میں بغض اور حسد رکھتے ہیں، تو اللہ مواخذہ یہیں فرمائے گا۔ تو ہماری یہ ہے کہ جماعت اور جمعیت الحمدللہ ہمارا بچہ اسرائیل کے خلاف ہے، بچہ الحمدللہ یہود سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ ہمارے قرآن میں ہمارے نبی نے ان سے نفرت کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ یہ جو یہودیوں کی اولاد ہیں یا یہودیوں کے پروردہ ہیں، یہی یہودیوں کے جو ہے کھا کر اور پیچھے سے چھرے گھونپتے ہیں اہل حدیثوں پر، یہ پیچھے سے سب کچھ روٹی بوٹی کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور بعد میں مخالفت کرتے ہیں۔ ایک ایشو جو نیٹ پر یہ آیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی بھی تردید کروں، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اصغر علی امام مہدی صاحب گئے کیوں؟ میں کہتا ہوں گئے کیوں؟ ارے یہ جانا چاہیے ایسے مقامات پر، گئے کیوں؟ آپ کے خلاف سازشیں ہوں اور آپ اپنے ایک حجرہ شریف میں بیٹھ کر کے رضائی اڑ کر کے جو ہے شتر مرغ کی طرح منہ چھپا کے بیٹھیں؟ بالکل جانا چاہیے، ہر میٹنگ میں جانا چاہیے اور جا کر کے اپنی بات کہنی چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ مولانا اصغر علی امام مہدی جمعیت اہل حدیث کے جنرل سیکریٹری، انہوں نے جا کر کے وہاں حق بات کہی ہوگی۔ اگر اسرائیل کے تعلق سے کسی رواداری اور مروت کی بات ہوئی ہوگی تو الحمدللہ شیخ اصغر نے باقاعدہ اس کا تردید کیا اور اس کو باقاعدہ اوپن کیا ہوگا کہ ہرگز نہیں، اسرائیلی یہودی یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اہل الحدیث کا الحمدللہ منہج ہے اور طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ ایسے خبیث النفس
ذہنیت کے لوگ بھی ہیں جن کے دماغوں میں شیطان اس طرح کی باتیں پیدا کرتا ہے، اور جب ایسے موقع آتے ہیں تو منافقت کرتے ہیں وہ. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. ایسے وہ لوگ ہیں جنہوں کے اندر بغض اور حسد رکھتے ہیں، جب موقع آتا ہے تو اس طرح منافقت کرتے ہیں. بہرحال ہماری جماعت کو، ہمارے جماعت کے ذمہ داران کو اور ہمارے جماعت کے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ہمارے نوجوانوں کی، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے علماء، ہمارے دعات، ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، ہمارے سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے اور سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہم ایک خاندان ہیں، ہم ایک ہیں، ہمارا رب ایک، ہمارا قرآن ایک، ہماری حدیث ایک، ہمارا قبلہ ایک، اس لیے ہم سب ایک ہیں. ہم ان فرقہ پرست لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے گھر الگ الگ بنا لیے معذرت کے ساتھ. تو ایسے لوگوں کو بہرحال دور ہی رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ہم سے دور ہی رہنا چاہیے. الحمدللہ ہم نے اس کا دفاع گروپ میں بیٹھ کر کے بھی کیا کہ یہ چیزیں غلط ہیں جو کچھ بھی پھیلائی جا رہی ہیں. لیکن اب ایک چیز یعنی ہماری سمجھیں غفلت سمجھیں، نادانی سمجھیں، یا یہ جو میڈیائی طور پر نئی ٹیکنیک چل رہی ہے، میں زیادہ تر ان تمام سب چیزوں میں وقت ضائع بھی نہیں کرتا، نہ ہی مجھے یہ سب چیزیں آتی ہیں. معذرت کے ساتھ ہم لوگ پرانے لوگ، ابھی نئی ٹیکنالوجی، یہ تمام سب چیزیں ہم لوگ نہیں جانتے. اب وہ کہیں کچھ ہوا، ہم نے ہو گئی، بہرحال ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں بھی خیر ہے. اس طرح کے منافقین کھل کے آئیں گے اور مومنین بھی الحمدللہ کھل کے آئیں گے، اس میں بھی خیر ہے اور اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. ہماری جماعت پاک و صاف ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسے ذلیل کرنے والے، بدنام کرنے والے خود رسوا اور ذلیل اور بدنام ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پورے جماعت کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہی اہل الحدیث ہی، یہی اہل حق ہیں اور یہی حق پرست ہیں اور یہی قرآن و سنت کے اور انبیاء کے فالوور ہیں اور انبیاء اور وارث ہیں انبیاء کے علوم کے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام رحمہم اللہ کے سب سے محبت کرنے والے، اور یہی اس دور کے اولیاء اللہ بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں اور بھی ہیں. اللہ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں قرآن و سنت کی محبت پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے تعلق سے بغض اور حسد اور کینے کپٹ دور فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کے دلوں کے اندر محبت، اخوت، بھائی چارگی آپس میں پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.